اچھا آپ دیکھیے جو ہم بات کر رہے ہیں نا, ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی واقعے سے پبلک کا تاثر جو ہے وہ کیا بنتا ہے. اب تاثر یہ ہے کہ ایس ایچ او جو ہے وہ چلا گیا, اسی اگر ہم واقعے کو لینا, اب تو لائی بات ہے چیزیں ثابت ہوں گی, کورٹ میں جائے گا تو پھر پتہ لگے گا. ہم تو بات کریں کہ تو اب وہ پرسیپشن یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنا کسی بھی نوعیت کا اشرافیہ کو وہ کرنا ہے تو آپ رات کو بھی جا کے اس کو جوڈیشری کا جو ایک حصہ ہے اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں, ایک بات. اچھا, اور آپ ادروائز گھر جائیں کسی گھر میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, مگر چونکہ وہ ایک اور پاورفل ادارہ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں میری چوکھٹ سے باہر چلے جاؤ. جی جی بالکل. تو دو پاورفل ادارے تو جی سکتے ہیں اس ملک میں, عام آدمی نہیں جی سکتا, یہ میرا پوائنٹ ہے. شاہ جی دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ اتنی اہم ہے اور اس کی جو پریکٹیکل سائیڈ ہے وہ اتنی خوفناک ہے. یعنی آپ کوئی بندہ تھانے چلا جائے, وہ جا کر اپنی کوئی اپلیکیشن لے کر گیا, لیجٹ معاملہ لے کر گیا, کچھ نہیں ہوگا اس کا, کچھ بھی نہیں اس کا ہو سکتا جب تک کہ آپ سفارش نہ کروائیں. کوئی بندہ اس کو کال جی ایسے ہی. اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم فون کرتے ہیں کسی کو, اس کو کہتے ہیں یار پلیز کر دو. اگر کوئی آگے سے ہمیں کبھی کوئی کہے نا کہ یو نو وہ نیچے ہمارے سسٹم ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار مطلب کیا آپ اس سسٹم میں رہتے نہیں ہو, کہ آپ نئے آئے ہو, آپ کو نہیں پتا ہاؤ اٹ ورکس, مطلب ڈونٹ ٹیل می ہاؤ اٹ ورکس, آئی نو ہاؤ اٹ ورکس. تو اسی طریقے سے یہ جو پاورفل ہمارے ہاں ایک پورا جو ایک جو یو نو سائیکالوجی ہے کہ یہ کام جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے, نیچے والے لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اس وجہ نے, اس یہ جو آپ کو طاقتور کی چوکھٹ پر جانا ہے کام کے لیے, سسٹم ایگزسٹ نہیں کر رہا نا, ادارے اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کر رہے, اس کا نقصان پتہ کیا ہوا, بڑا آپ کا برین جو ہے انہیں کچھ نہیں کیتا زندگی, جو اچھا گٹار بجا سکتا سی, اچھا لکھ سکتا سی, اچھا کچھ اور کریٹ کر سکتا سی, سائنٹسٹ ہو سکتا سی, وہ سارے برین دی خواہش سی میں بیوروکریسی چ وڑ جا کسی طریقے میں میں ایسے ادارے چل جاؤں جتھے میرا سروائیو ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں انہوں نے دیکھا ہے کہ 20-25 سال بعد وہ لوگ کس طرح اندروں کھوکھلے ہو گئے, بیکاز انہوں نے وہ زندگی ہی نہیں گزاری جو گزارنا چاہتے سن, اس لیے کوئی سروائیول نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو اس کی پریکٹیکل بات بتاتا ہوں. میرے کچھ شاگرد جو میرے پاس ڈیلی ٹائمز میں رہے, وہ لیٹر آن دے وینٹ آن ٹو ڈو سی ایس ایس, اور وہ انہوں نے انفارمیشن گروپ جوائن کر لیا. تو ون ڈے ہی کالڈ می اور اس نے کہا کہ سر کوئی فری لانس کام ہونا تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں نے کہا اللہ کا خوف کرو یار, یو آر سی ایس پی آفیسر, بھائی ہماری کریم ہو تم ملک کی, اور تم فری لانس کام کا کہہ رہے ہو. اس نے کہا سر میرا دماغ جو ہے نا وہ مفلوج ہوتا جا رہا ہے, میرے میں کوئی کریٹیوٹی نہیں رہ گئی ہوئی. آئی یوز ٹو, اس نے ایک اسٹارٹ اپ کیا تھا, اسٹارٹ وائل ہی واز ان لمس, تو وہ مطلب وہ بندہ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پلیز کچھ کام دیں تاکہ میری جو کریٹیو سائڈ ہے یا میری کوئی فنکشننگ ہے, تو ہم نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ وہ ذہن جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ اس میں ڈالا ہے, پولیس والا آپ کو پروٹوکول ایسا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, مطلب سیکرٹری صاحب کا آفس آنا جو ہے صبح کے ٹائم, سردیوں میں ان کے جو 2-3 آفس کے لوگ ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں سردیوں میں, اور ان کی عمریں جو ہیں وہ 55-60 کے قریب ہوتی ہیں. وہ جو صاحب کھڑے ہوتے ہیں, سیکرٹری صاحب آتے ہیں, ان کی فائلیں ایک بندہ اٹھاتا ہے, سیکرٹری صاحب کے ساتھ چلتا ہے, ایک بندہ آگے چلتا ہے. آپ نے ویگو ڈالے کا پروٹوکول روڈ پہ دیکھا ہوگا, میں نے پیدل چلتے دیکھا ہے, وہ آواز لگاتا جاتا ہے سرگوشی میں, سیکرٹری صاحب آ رہے ہیں, سیکرٹری صاحب آ رہے ہیں. وہ میں میرے پیچھے سے آیا, میں حیران ہوا, میں کیا ہو گیا بھائی, یہ کون ہے بندہ. اس کی لفٹ رکی ہوئی ہے, سیکرٹری صاحب کو وہ لے کر گئے ہیں لفٹ میں اوپر. سو یو نو یہ ایک جڑا بیسیکلی سرونٹ ہے پبلک دا, انہاں دے پیسے نال جڑا وہ کر رہے ہیں, انہاں احترام کرنا چاہیے بحیثیت انسان. مگر تو اب یہ ایک ایسا, اب دیکھیں ایک 17ویں گریڈ کا جو اسسٹنٹ کمشنر لگتا ہے 89,000 91,000 90,000 سیلری ہے, لیکن سارا پاکستان چاہتا ہے کہ بچہ اٹھے چلا جائے. کیوں سر؟ جب تک ہمارے لیڈرز, ہماری اشرافیہ یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ انہوں نے اس سسٹم کو عوام دوست بنانا ہے, عوام کے لیے بنانا ہے, تب تک اس میں جو چینجز ہم چاہتے ہیں, جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں, جس کی ہم بات کر رہے ہیں, and I'm so thankful to you کہ آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بیکاز یہاں پر غریب عام بندے کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, بات ہوتی ہی نہیں ہے. سو وہ جب تک ہم چینجز اشرافیہ ہماری لیڈرشپ نہیں سوچتی, نہیں کرتی, سر اٹس ناٹ پاسبل. ہمیں اسی سسٹم میں راستہ بنانا پڑتا ہے. کچھ لوگ, اور بری بات ہے پر اسی طرح گالاں پہندی رہنگی پڑھتی ہیں, بری بات ہے, مگر پھر بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے.
اس لیے کہ آپ نے عوام کو گالی دی, آپ نے دی اسے چوک میں, چوراہے میں چلتے ہوئے روز ذلیل کیا, آپ نے ذلیل کیا اس کو. ڈاکٹر صاحبہ کی جو بات تھی پہلے والی, جو ایمپتھی کی بات ہے نا, وہ اگر آپ نے 8 جماعتیں بھی پڑھی ہوئی ہیں نا, آپ میں پھر بھی ایمپتھی ہو سکتی ہے. پلیز ڈونٹ کل یور ایمپتھی فار whatever reason. اپنے اندر کا انسان تو نہ مارے. لیڈر ہیں ہمارے جہاں پر گئے ہیں, میں کہتا ہوں وہ پڑھے لکھے ہیں, نہیں پڑھے لکھے ہیں, کوئی درد رکھیں, کوئی عوام کو دیکھیں, کوئی خیال رکھیں, تاکہ آپ ان کے لیے کوئی معاملات کر سکیں. یقین مانیں کوئی ایک ایسا کام نہیں ہوتا جو ہم یہ کہہ سکیں کہ یار یہ غریب بندے کے لیے نہیں ہے کوئی کام, کوئی ایک ایسی قانون سازی ہو, کوئی ایسی قانون سازی ہو نہیں ہے, نہیں ہم کہہ سکتے. Starting from your education to health to security, everything we are paying the taxes but we are not getting anything in return. یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحبہ, تسی بھی چونکہ تہاڈا بہت انٹریکشن رہندا نا بیوروکریسی دے نال بھی, اداریاں دے نال بھی, سیاستداناں دے نال بھی, اشرافیہ دے نال بھی, دونوں سے آپ کا سوال. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ایک تو دینی پہلو ہے ریلیجن کا نا, اور اس کے اندر ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے, بچپن سے ہم پڑھتے ہیں اس ملک میں الحمدللہ مسلمان کی حیثیت سے, کہ ایک چھوٹی سی زندگی ہے اور یہ دار عمل ہے اور پھر گزر جانا ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو جب آپ 40 50 60 کراس کرتے ہیں تو دین کی یہ بات اگر آپ کو پہلے سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں آتی تو پھر آپ کو وقت اور گٹے گوڈے سب سمجھانا شروع کر دیتے ہیں نا, ہاسپٹل سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, بیماریاں سمجھانا شروع کر دیتی ہیں, وقت خود بتاتا ہے. یہ جو پاکستانی اشرافیہ ہے جی, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ بالکل نہیں سوچتے کہ یہ زندگی نے ختم ہو جانا ہے. ان کو نہیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ موت ایک حقیقت ہے, ان کو نہیں بات سمجھ میں آتی کہ خاص عمر کے بعد آپ کچھ بھی کنزیوم نہیں کر پاتے ہیں جو کچھ آپ نے, everything is left here. ایک, اور ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کی بھی جنریشنز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رول ہی کریں گی, اور پوری انسانی تاریخ میں کوئی بھی جنریشن جو ہے وہ 2 4 5 6 بار سے زیادہ رول نہیں کر سکا نا, بڑی بڑی بھی جو وہ ہو نا, اور آپس میں لڑیں گے. وہ جو پوری تاریخ ہے انسانی نا دنیا میں, ٹھیک ہے کتابیں نہیں پڑھتے, ایوولوشنری جو پورا جانتے تو ہیں نا صاحب, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا ذرا بہت ڈیپ ڈاؤن کویشچن ہے, لیکن یہ جو مینٹالٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ دیکھ بھی لیا کہ اب بیماری بھی آ رہی ہے, اب زندگی بھی ختم ہو رہی ہے, اب سب کچھ یہاں رہ جانا ہے بچوں کے لیے, بٹ ٹو بی ان دا پاور, بالکل یہی ٹو بی ان دا پاور از دی آبسیشن کہ وہ بھی رہیں, اور جو ٹپیکل ہمارے بعد ہمارا نام یا ہماری فیملی کا جو ہے وہ سارا چلے, جو بھی ہمارے شروع سے ہی ہے. یہ چیز جو ہے وہ ان کے اندر اس قدر پختہ ہوتی ہے, جو آپ نے کہا ان کے اندر وہ ایمپتھی کریٹ ہی نہیں ہونے پاتی. میں پھر کہہ رہی ہوں, ہم نے پوری اس پہ بلیم گیم اشرافیہ پہ نہیں ڈال لی, ہم نے ایز این انڈیویجول اور وہ سارے فیکٹرز پہ بھی کام کرنا ہے. لیکن ان کے اندر جو آپ نے کہا, کیونکہ پاور میں رہیں گے, آپ جتنا فیوڈرل سسٹم دیکھ لیں تو کچھ میرے ایسے کچھ کیسز اور کچھ ڈسکشنز ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ جی جدو تکر اسی باجی اپنا ایتھے روب دبدبا نہیں نہ رکھاں گے اپنے علاقے چ, اسی نہیں چل سکتے. تو نفسیات میں اس کو کیا کہتے ہیں, کوئی ٹرمینالوجی ہے جی اس کی؟ آپ کو ٹو بی ان دا پاور, آپ اب میں اس کو سائیکوپیتھک تو نہیں بیہیویئر کہہ سکتے ایگزیکٹلی, لیکن کہیں نہ کہیں یہ اپنی ہی اس میں ایسنس میں یہ سائیکوپیتھک ہلکا سا بیہیویئر ہے جہاں ایمپتھی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہلکا سا ہے, میں ہلکا سے اس لیے کہتی ہوں کہ جو بڑے ایکسٹریم سائیکوپیتھس ہوتے ہیں شاہ جی, وہ کرمنلز ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے مرڈرز کرتے ہیں, جو سیریل کلرز ہوتے ہیں وہ ہم ذرا ورسٹ لے جاتے ہیں جو پیرنٹ نظر آتا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ بہت ہی ہمبل وے میں ایک عرض کروں آپ سے, جی جی وہ یقیناً بہت ہی ہینس کرائمز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں اس کو ملٹی پلائی بائی 100 کریں. اس کی وجہ ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو آپ نے مفلوج کر دیا, آپ نے ان کی خوشی جتنی دیکھیں نا, آپ اس کو ٹرپل ڈاؤن کرتے چلے جائیں انہی چیزوں کو, ان قوانین کو, یہ جو بیڈ گورننس ہے اس کے, آج میں آپ کو بتاؤں جو دیکھیں کتنی کلیئرٹی تھی ان ہستیوں میں. وقاص صاحب, جب آپ نے فرمایا نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مرے گا تو اس کی وجہ بتائیں کیا, چونکہ وہ گورننس جو ہے اس کے اثرات وہاں تک جاتے تھے. چونکہ فرات میں اس جگہ آپ نے کس کو گورنر لگایا ہے, کیا وہ ایسا آدمی ہے جو کہ لوگوں ایمانداری سے کام کر رہا ہے؟ جب وہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ ٹھیک کام کر رہا ہوگا, جب ہر ڈپارٹمنٹ ٹھیک کام کر رہا ہوگا تو ہر گلی, ہر تالاب, ہر جگہ پانی آ رہا ہوگا. پانی آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جانور کو بھی پانی مل رہا ہوگا, وہاں بھی پانی مل رہا ہوگا. تو اس کا, لیکن اس کا ڈیسیژن کہیں مدینے میں بیٹھے, سسٹم اوپر سے نیچے چل رہا ہے نا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیریل کلر ہیں وہ بہت ہی بری چیز. یہ جو بیماری ہے
یہ جو اشرافیہ والی ہے یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. جتنی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے, جتنے بچے مر رہے ہیں, یہ جو کانا میں بھی واقعہ ہوا, جتنے بچے بیچارے ان کے ساتھ بدفعلی ہو رہی ہے, جتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, جتنے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, اس سب کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے اس ملک میں معاشی, سماجی, سیاسی اور قانونی حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ, تو آپ کو اس کا حساب دینا. آپ کی اس پہ وقاص کیا رہا ہے, جو ایمپتھی نہیں کریٹ ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ شاہ جی دیکھیں, میں اس میں سسٹم کو بلیم کرتا ہوں. میں نے سسٹم کو قریب سے دیکھا ہے. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں, آپ جس ادارے کی کہیں گے میں آپ کو مثال دے دوں گا. آپ کو میں عدلیہ کی مثال دیتا ہوں. ایک بندے کا کیس لگا ہے, ادارے کے خلاف کیس ہے. اب اس نے اپنی پیشی لگوانی ہے نا جی, تو وہ وکیل کے منشی کو 4-5 ہزار روپیہ دے گا. وہ منشی جائے گا رجسٹرار کے پاس, وہ اس کے ساتھ کیا اس کی سیٹنگ ہے, وہ ایک ڈیٹ پروائے گا. ڈیٹ آئی, بندہ خوش ہو جاتا ہے, ڈیٹ آ گئی, وہ تاریخ پہ پہنچتا ہے, جو ادارے کا وکیل ہے وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, اب 9 سماعتیں ہو گئی ہیں جی, نہیں آیا. ہر دفعہ the system is same, he has to pay 4-5-6,000 to منشی. جی وہ منشی جائے گا اور وہ تاریخ لگوائے گا, پھر وہ وکیل نہیں آئے گا. آپ کو پتا ہے وقاص, اسی لیے ڈیجیٹائزیشن کے خلاف ہے, چونکہ ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ بہت سارے آپ کی آن لائن رستے سسٹم کے اس لیے تو یہ جو سسٹم ہے, یہ آپ کی سینسٹیوٹی, آپ کی انوسینس, آپ کی ایمپتھی, آپ کا غریب کے لیے کوئی احساس, اس کو ایسے نچوڑ لیتا ہے. کیوں؟ یہ نچوڑ کون رہا ہے؟ یہ نچوڑ رہی ہے وہ پاور گریب ہے جو کہ ہماری شافیہ, جو کہ ہماری لیڈرشپ, یہ سب کچھ اس کی طرف جا رہا ہے. سسٹم کو نہ بنا رہی ہے نہ بننے دے رہی ہے. یہ سسٹم اس کو سوٹ کرتا ہے. یہ سسٹم چینج ہو گیا, اس میں اگر یہ جو لیڈرشپ ہے, یہ جو پاورفل لوگ ہیں, یہ اگر چینج ہو گیا سسٹم, تو ان کو تو کوئی منہ نہیں لگائے گا.